بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیات سورہ تغابن کی آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے جو مضمون شروع ہوا تھا اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، دنیا میں جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، حالات آتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتے ہیں، اور ہدایت بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور تسلیم کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہذا حالات کیسے بھی آ جائیں، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے۔ ایک بات جو علماء نے لکھی ہے وہ سمجھ لینا بہتر ہے کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ حالات چاہے سخت ہوں ہمارے حق میں مفید ہیں یا مضر ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پریشانیوں میں اگر آپ کا رجحان اطاعت کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ حالات کی سختی آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے، اور اگر مشکل حالات میں آپ اطاعت سے دور ہو رہے ہیں، نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، اور یہ حالات اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہمیں دین سے بیزاری اگر ہو رہی ہے تو یہ ڈرنے کا مقام ہے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ پریشانیوں میں ہمارا رجحان کس طرف ہو رہا ہے، تکلیفوں میں ہمارا رجحان کدھر ہو رہا ہے۔ اگر اطاعت پر جمع ہوا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہ مضمون کہ پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لہذا صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے فرائض کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تمہاری
تمہارے گھر والے آل اولاد میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی ان کی محبت اور ان کی فکر میں لگ کر اللہ اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں بھول سے کام لے لیتا ہے۔ تو ایسے گھر والے، ایسی آل اولاد، ایسی بیوی اور اولاد کی فرمائشیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کریں، تو وہ اہل و عیال گھر والے مومن کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو گھر والے انسان کو گناہوں کے کام پر مجبور کریں، اولاد ایسی فرمائش کر رہی ہے جو باپ کی طاقت سے باہر ہے، اب باپ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ حلال کی فکر کرتا ہے نہ حرام کی فکر کرتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی فرمائشیں ہیں، میری بیوی کی فرمائشیں، گھر والوں کی فرمائشیں ہیں، اس کو میں پورا کر دوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی اولاد، ایسی بیوی، ایسے گھر والے جو تم کو گناہوں کے کام پر مجبور کریں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے ایمان کے نقصان کا باعث ہیں۔ یہ تمہارے دوست نہیں کہلائے جا سکتے بلکہ نتیجے کے اعتبار سے بدترین دشمن ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم، من کے معنی آتے ہیں بعض، یعنی بعض تمہارے گھر والے تمہارے دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی یہ نہیں ہے کہ بظاہر سمجھ میں آئے کہ نقصان کر دیا، بلکہ ان کی دشمنی تمہارے دین کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا فاحذروہم، ایسے گھر والوں سے ہوشیار رہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنے سے تم اپنے دین کا نقصان نہ کرو کہ ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے تم اپنے دین کو تباہ و برباد کر بیٹھو۔ لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے میں نے بتلایا کہ یہاں اللہ نے لفظ من کا استعمال کیا کہ ہر اولاد، ہر گھر والے یہ دشمن نہیں ہوا کرتے، بلکہ بعض کا اللہ نے استعمال فرمایا۔ بعض تو گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کتنی ہی سعادت مند اولاد ایسے ہی ہیں جو اپنے والدین کے لیے باقیات الصالحات، یعنی ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں۔ لہذا وہی اولاد، وہی گھر والے دشمن ہیں جو خیر کے کاموں کے کرنے میں رکاوٹ بنے۔ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ سورہ تغابن ایسے حالات میں نازل ہوئی ہے جو حالات مدینہ منورہ کے تھے۔ تو بعد حضرات صحابہ اکرام جو مکہ میں رہ گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آل اولاد، بیوی بچے، گھر والے ان کی خوشی کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، جبکہ ہجرت کا عام اعلان ہو گیا تھا اور اس وقت ہجرت فرض تھی۔ لیکن جب اسلام خوب پھیل گیا، مدینے میں پھیل گیا اور عرب سے نکل کر عجم میں جانے لگا، تو وہ مکہ میں رہنے والے یا رک جانے والے، بعد میں آنے والے صحابہ اکرام تشریف لائے مدینہ منورہ، اس طرح کی آیتوں کو سنا تو انہوں نے ذرا اپنی اولاد کو سخت سست کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر غلطی ہو گئی اپنی اولاد کو معاف کر دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ، اور وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، چلو جانے دو، جو ہوا ہوا، ان کے لیے خیر کی دعا کرو۔ یعنی اگر ایسے بیوی بچے جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کی تھی اور تم کو دینی یا دنیاوی
تمہارے دینی کاموں میں نقصان پہنچایا تھا، تو اب اس کا اثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان والے انتقام لینے کے در پر ہو جائیں، ان کو نامناسب ان کے ساتھ سختی شروع کر دیں، مار پیٹ سے کام لینے لگیں، بلکہ اللہ نے فرمایا صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ جنہوں نے اگرچہ تمہارے دینی نظام کو تباہ و برباد کیا، اب وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو رہے ہیں، تو ان کی حماقتوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ اس سے نکالا ہے کہ اہل و عیال سے اگر کوئی کام خلاف شرع ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تم سے بیزار ہوں، میں تمہیں گھر سے نکال رہا ہوں۔ اگر کوئی کام اولاد سے خلاف شرع ہو جائے تو یہ نہیں کہ ان سے بغض رکھنا چاہیے، بلکہ تنبیہ کریں، اور تنبیہ کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر وہ توبہ کرتے ہیں یعنی باز آتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اب ان کے لیے بد دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بد دعا تو کسی حالت میں نہیں کی جائے گی۔ اگر اولاد بگڑ بھی جائے تو بد دعا کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، ان سے بغض رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دیکھیے اگر بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگرچہ اس کے زخم سے بدبو آ رہی ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، بلکہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ، رحم کا معاملہ کرتا ہے، زخم کو ہٹانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد بگڑ جائے تو آپ اس کو مریض سمجھیں، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اس کے حق میں دعا کرتے رہیں، اور ہر وہ تدبیر اختیار کرتے رہیں جس تدبیر کے اختیار کرنے کی وجہ سے اولاد راہ راست پر آ جائے۔ یہ نہیں کہ تو نافرمان ہو گیا نکل جا میرے گھر سے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نکال رہے ہیں تو اس کو اور اس کے حالات پر چھوڑ کر اس کو گمراہی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ درگزر سے کام لو، معاف کرو اور بخش دو، جانے دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے صفت رحمت، اس کی صفت ہے معاف کرنا۔ اللہ کی اس صفت کو اپناؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دیکھو یاد رکھو تمہارے مال جائیداد یہ تمام کے تمام ایک آزمائش کا سامان ہے۔ فتنہ کا ترجمہ یاد رکھیں، اس کو کوئی مصیبت سے ترجمہ نہ کریں، بلکہ اس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر آتا ہے امتحان، آزمائشیں۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو تم اس مال کے مالک نہیں ہو، بلکہ تمہیں استعمال کی اجازت دی ہے، اس کو خیر کے کام میں لگاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کے بڑھانے کی اتنی فکر آ جائے کہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرتا رہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کی محبت اتنی نہ ہو کہ آدمی اس کی محبت کے چکر میں لگ کر دنیا رشوت کے ذریعے سے کما رہا ہے، یا حرام کے ذریعے سے کما رہا ہے، یا گناہوں کی وجہ سے کما رہا ہے، تو اللہ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش اور ابتلاء کی چیز اللہ نے اس کو قرار دیا ہے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر احکام اور فرائض میں غفلت سے کام نہ لو، ناجائز اور حرام میں مبتلا۔ اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک حد رکھی ہے، محبت کی ایک حد رکھی ہے۔ بیوی کے ساتھ کتنی محبت کرنی چاہیے، اس کے ایک بارڈر ہے، ایک لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ والدین سے کتنی محبت رکھنی چاہیے، اس کی ایک حد ہے۔ اولاد سے کتنی محبت رکھنی چاہیے، اس کی حد ہے۔
ہر وہ محبت، ہر وہ تعلق جو یاد خدا سے غفلت کا سبب بنے، یہ آزمائش ہو جائے گا اور وہی حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ نیک نیتی کے ساتھ اگر مال حلال کمایا جائے اور اس کو خرچ کیا جائے، پھر یہ تمام چیزیں قرب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو لایا جائے گا اور اہل محشر اس کو دیکھ کر کہیں گے اکل عیالہ حسناتی، یعنی اس کی نیکیوں کو اس کے عیال نے کھا لیا۔ آدمی بظاہر نیکی کے کام انجام دیتا رہتا ہے، لیکن گھر والوں کی خوشی کے لیے کچھ ناجائز کام کر لیتا ہے، بظاہر محنت کر رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بال بچوں کی خوشی کے لیے حرام بھی کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ اہل محشر نیک لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کی نیکیوں کو کھا لیا، یعنی نیکیاں تو بہت ساری تھیں لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتے رہو، اتنی مال کی محبت نہ پیدا کرو، اور دیکھو خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو تم قرض حسن دے رہے ہو، اور اللہ کو جو قرض حسن دے گا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ بدلے میں دگنا کر کے تمہیں تمہارا صدقہ واپس کرے گا، اور اس خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہاں صدقے کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں بھی بڑھ کر ملے گا، اور ساتھ میں اللہ پاک جو ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، صدقے کی برکت سے اللہ دنیا میں ان خطاؤں کو بھی معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ تغابن کی آخر کی آیت کا مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض کچھ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ہر بیوی ہر اولاد نہیں بلکہ بعض، اور بعض میں کون؟ جو دین کو تباہ کرنے والے ہوں، تو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں تمہاری دشمن ہیں، اس لیے فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اور اگر تم معاف کر دو، یعنی اگر اولاد کو سمجھ آ جائے، بیویوں کو سمجھ آ جائے، تو اب یہ نہیں کہ بدلہ لینے کے در پہ ہو جاؤ، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنا تمہارے ہی لیے، تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو بخل کی نحوست سے بچا لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم
واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، مراد ہے صدقہ کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ رب العزت والجلال بڑے قدردان، بہت بردبار ہیں۔ وہ اللہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ بڑے اقتدار کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔